وی نیوز ون میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نور عصر کریش کورس کا تیسرا دن صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے۔ عقیدہ مہدویت، آخری حجت خدا مہدی دوراں حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع کے پیش نظر گزشتہ برسوں کی طرح امسال بھی نور عصر کریش کورس کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے کے تیسرے درس کا آغاز قاری قرآن جناب فرقان حیدر صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کے ذریعے کیا۔ امام باڑہ میرن صاحب میں نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال قابل دید ہے، جہاں وقت کی پابندی زبان زدے خاص و عام ہیں۔ تیسرے درس سے خطاب کا موضوع تھا علامات ظہور۔ اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تمہیدی طور پر مولانا سید اصطفیٰ رضا رضوی نے بیان کیا کہ عقیدہ مہدویت تنہا ہم شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پروردگار عالم نسل فاطمی سے ایک شخص کو اصلاح کی غرض سے بھیجے گا، جس کا کام ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنا۔ سواد اعظم کی صحائف ستہ جیسے معتبر منابع میں بھی مہدویت کا موضوع باقاعدہ ذکر ہوا ہے، یہاں تک کہ اس حدیث نبوی کا بھی سبھی نے تذکرہ کیا ہے جس میں آن حضرت نے فرمایا کہ مہدی کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ المہدی حق من ولد فاطمہ جیسی تعبیرات نبی اکرم سے تمام علماء اسلام نے ذکر فرمائی ہے۔ استاد درس نے اضافہ کیا کہ بعض روایات میں حضرت حجت کا شجرہ بیان کیا گیا ہے تو بعض میں ظہور کے بعد کے حالات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان احادیث سے کچھ لوگوں نے سوء استفادہ کیا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ کچھ لوگوں نے خود کے لیے دعویٰ کیا تو کچھ لوگوں کے پیروکاروں نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ یہی وہ شخصیت ہیں جن کی بشارت نبی اعظم نے دی تھی۔ امام مہدی کی ولادت سے برسوں قبل سب سے پہلے جس کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا وہ جناب محمد حنفیہ ہیں۔ اس فرقے کا نام کیسانیہ قرار پایا، نہ جانے کتنے لوگوں کی مہدویت کا جھوٹا دعویٰ ہوا۔ ہندوستان سے اکبر کے دور میں سید محمد جون پوری نے مہدویت کا دعویٰ کیا، جس طرح غلام احمد قادیانی کے سلسلے میں لکھنؤ سمیت دیگر شہروں میں پوسٹر چسپاں نظر آتے ہیں جس میں مہدویت سے سوء استفادہ صاف جھلکتا ہے۔ مولانا سید اصطفیٰ رضا نے درس میں آگے بیان کیا کہ ان باتوں کے پیش نظر ہمیں معرفت میں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ جھوٹی مہدویت سے آشنا ہوا جا سکے۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو ظہور کے ہنگام یا ظہور سے قبل یا ظہور کے بعد سے متعلق ہیں۔ یہ روایات علامات ظہور کو بیان کرتی ہیں۔ علامت واحد ہے، اس کی جمع علائم یا علامات ہیں۔ علامات یا حتمی ہیں یا غیر حتمی۔ لوح محفوظ و لوح محو اس بات کے ضمن میں اپنے لیکچر کے دوران مولانا اصطفیٰ رضا نے وضاحت کی کہ لوح محفوظ کا علم فقط خدا کو ہوتا ہے، جبکہ لوح محو اس بات کا علم ملائکہ سمیت انبیاء و اولیاء کو بھی ہوتا ہے۔ لوح محو اس بات میں کسی کی موت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ شخص فلاں دن دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن ممکن ہے کہ لوح محفوظ میں اس کے ذریعے صدقہ نکال کر موت کا وقت ٹالا جا سکتا ہو۔ جس طرح لوح محفوظ پر موجود باتیں حتمی ہیں، اسی طرح کچھ علامات حتمی ہیں جن کے بغیر ظہور نہ ہوگا۔ حتمی علامات کا تذکرہ کرتے ہوئے استاد نے اپنے درس میں بیان کیا کہ ایک حتمی علامت ہے سفیانی کا قیام، دوسری حتمی علامت ہے خسف البیداء، تیسری حتمی علامت ہے صیحہ یعنی ندائے آسمانی، چوتھی حتمی علامت ہے مرد یمانی کا قتل اور پانچویں حتمی علامت ہے نفس زکیہ کا قتل۔ ان علامات کا اس لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے دریافت کیا جائے ان علامات کے بغیر کیسے امام مہدی آ سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ نور عصر کریش کورس کے سبب ان دنوں امام بارگاہ میرن صاحب مفتی گنج کی فضا مزید نورانی ہو گئی، جہاں منتظرین بڑی تعداد میں امام منتظر کے اشتیاق میں ان دروس میں شریک ہو رہے ہیں۔ ولایت ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ جو ٹوکن آپ کو مل رہا ہے اسی سے آپ کے حضور و غیاب کی منزل طے ہوگی، اور آئندہ ولایت ٹی وی کی جانب سے ہونے والے مسابقات میں ٹوکن رکھنے والوں سے فیس نہیں لی جائے گی۔ آخری درس کے بعد 25 سوالات پر مشتمل پیپر دیا جائے گا، جس کے جواب کے لیے برادران و خواہران کے پاس 25 منٹ ہوں گے۔ شب نیمہ شعبان نماز مغربین مہدی گھاٹ پر باجماعت ادا ہوگی، بعدہ اسناد و انعامات تقسیم ہوں گے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وی نیوز ون کے ساتھ بنے رہیے۔